امام پہنچے سامرہ. اب جیسی سامرہ پہنچے تو متوکل نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ سنو, جیسے ہی وہ دربار میں آئے خبردار کوئی احترام میں کھڑے نہ ہو, خبردار کوئی بڑھ کر نہ استقبال کرے گا نہ احترام میں کھڑا ہوگا. اور سنو, یہ جو ہمارے دربار میں داخلے کے وقت پردے آویزاں ہیں, یہ بعض اوقات, اب دیکھیے اگر آپ کبھی شاہی دربار میں گئے ہیں, اللہ آپ کو نہ لے جائے, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ وہاں جانا تو آسان ہے, پھر باہر نکلنا بہت مشکل ہے, تو اللہ کسی کو نہ لے جائے. جائیے گا وہاں پر جہاں امام حسن کا دربار لگا ہوگا جنت میں, امام حسین کا, یا پھر اسی دنیا میں جو دربار لگے ہیں, کوئی مشہد میں, کوئی کاظمین میں, کوئی کربلا میں, بس وہیں جائیے گا اور کہیں نہ جائیے گا. اب ہوتا کیا ہے, اب جو حرم بھی گئے وہ گواہی دیں گے کہ ہر دروازے پر بڑا موٹا قسم کا پردہ لگا ہوتا ہے نا. اور آپ دیکھیں گے کہ معصومین کے حرم میں جہاں جہاں دروازے ہیں اور پردے لگے ہیں وہاں پر خدام ضرور ملتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے, اب ان کی ڈیوٹی ہے, ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت مقرر پر وہ کبھی پردوں کو کھول دیتے ہیں اور کبھی پردوں کو بند کر دیتے ہیں. عام طور پہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سارے خدام جو پردوں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ دونوں پردوں کو کھول دیتے تاکہ بار بار زائروں کو زحمت نہ کرنا پڑے. اچھا, یہ آئیڈیا کہاں سے لیا؟ اصل میں یہاں کا تھا گیا بادشاہوں کے دربار میں, اور پھر انہوں نے یہ سب کیا. تو بہرحال ان کیا یہ طے تھا کہ جب امام آئے تو خبردار نہ کوئی پردہ اٹھائے نہ ان کے احترام میں آگے بڑھے. اب یہ سب طے کر کے بیٹھ گئے اپنی اپنی کرسیوں پر. ایسے میں آفتاب امامت طلوع ہوا. آخری جملے ہے تقریر کے, جیسے امام نقی علیہ السلام دربار کی سمت بڑھے, ایک بار ہوا چلی اور ہوا نے دونوں پردوں کو اپنے دوش پر اٹھایا اور امام نقی ایسے میں دربار میں داخل ہو گئے. اب اس نے حکم کیا دیا تھا, خبردار کوئی احترام میں کھڑا نہ ہو. اب رؤساء, عمراء, علماء, ادبا سب بیٹھے ہوئے ہیں. اب میری طرف دیکھیں, کتابوں کے یہی جملے, سب ایسے زور لگا رہے تھے کہ کھڑے نہ ہو, مگر جانے کون سی طاقت تھی جو سب کو کھڑا کر رہی تھی. چلیے یہ تو تھا ان کا معاملہ, سب نے دیکھا ہم اپنی بات کر رہے ہیں, وہاں منبر پر متوکل کھڑا ہو گیا, تخت پر متوکل کھڑا ہو گیا, اور ایسے میں امام کا استقبال ہو گیا. بس آخری جملے تقریر کے, ایسے میں ایک عورت آ گئی متوکل کے دربار میں اور کھڑی ہو کر کہنے لگی, اے متوکل, میں زینب بنت علی ہوں, میں زینب بنت علی ہوں. اس نے یہ دعویٰ کیا. اب متوکل پریشان ہو گیا, ہے تم کیسے ہو گئی زینب بنت علی؟ اس لیے کہ تم تو بڑی جوان خاتون ہو, اور شہزادی کا دور جو ہے وہ بہت قدیم زمانے میں گزر چکا, اور اگر تم ہوتی بھی تو اس طرح کی جوانی تھوڑی ہوتی, تم پر بڑھاپا طاری ہوتا, مگر وہ بس ضد ہے کہ میں زینب ہوں. اب ایسے میں کیا ہو, اس لیے کہ متوکل دلیل تلاش کر رہا ہے کہ کیسے اس عورت کو میں خاموش کرواؤں اور اس کے دعوے کو باطل کروں. ایسے میں اس نے علماء کو بلوایا اور کہا, بھائی دیکھو یہ عورت آئی ہے ہمارے دربار میں اور دعویٰ کر رہی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں. تو جب اس سے پوچھا کہ تو ابھی تک جوان کیسے, تو اس نے پھر ایک جھوٹا جملہ بنایا رسول اللہ کا, اور کہنے لگی کہ رسول نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا اور دعا دی تھی کہ ہر 40 برس بعد خدا تیری جوانی کو پلٹا دے گا. بس یہی سبب ہے کہ مجھ پر بڑھاپا نہیں آتا اور ہر 40 برس بعد میں جوان ہو جاتی ہوں. اب اس نے بڑے بڑے بنی ہاشم کے علماء کو بلوایا اور کہا, بھائی دیکھو یہ دعویٰ ہے, آپ کیا کہتے ہو؟ تو سب نے کہا, نہیں اس کا دعویٰ تو جھوٹا ہے, اس لیے کہ زینب بنت علی کی جو وفات کی تاریخ ہے وہ فلاں فلاں ہجری میں طے پائی ہے, اور یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ جھوٹ بول رہی ہے. ایسے میں جتنے قریش کے علماء, بنی عباس کے علماء, سب کو بلایا گیا اور سب سے یہ کہا گیا کہ اس جملے کا توڑ کیا ہوگا. اب کسی کے پاس جواب ہی نہیں بن رہا, سب ایک ہی بات کر رہے ہیں, ثابت نہیں ہو سکتا, ثابت نہیں ہو سکتا, ثابت نہیں ہو سکتا. اور ایسے میں متوکل پریشان کہ میں کیسے
اس عورت کو جھوٹا ثابت کروں تو ایک ہی جملہ بھرے دربار میں کہا کہ پھر بلا لے اس امام کو کہ جس گھر سے اس شہزادی کا تعلق ہے. بس جیسے یہ جملہ سنا اس نے کہا بلایا جائے امام علی نقی علیہ السلام کو. آخری جملہ ہے. اس نے بلایا جائے امام کو. اب جیسے ہی امام نقی علیہ السلام تشریف لائے تو یہ سامنے کھڑی ہوئی ہے. امام نے جیسے ہی دیکھا کہ کیا دعویٰ ہے تیرا؟ اس نے کہا میں زینب بنت علی ہوں, یعنی میں علی کی بیٹی زینب ہوں. امام نے کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اب اس نے وہی ساری باتیں جو پہلے کہی تھی وہ ساری باتیں کہہ دی. جیسے یہ دلیلیں دے کے خاموش ہوئی, امام نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے. امام نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے. ایسے میں متوکل نے کہا آپ بھی تو کوئی دلیل لائیے جو اس کو جھوٹا ثابت کرے. امام نے کہا چل میں اب تجھے ایسی دلیل دے دیتا ہوں کہ صبح قیامت تک جو اپنے زینب ہونے کا اعلان کرے. اچھا دیکھیے اب جوڑتے رہیے خود سے تاریخ کو اور عہد کو. اس وقت دعویٰ ہوا تھا یہ زینب ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, یا صرف میں ہی سمجھ رہا ہوں اور میں ہی سمجھا رہا ہوں؟ دعویٰ ہے نا انہوں نے کہا بھائی, اس نے کہا میں زینب ہوں. اب امام نے توڑ دیا, کہا میں بتاتا ہوں یہ جھوٹ بول رہی ہے. کہا جھوٹ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا ایک کام کر, ایک کٹھیرا بنوا اور اس میں درندوں کو لے آ. درندے ہوتے نا, درندے جو چیر پھاڑ دیتے ہیں انسان کو, کہا انہیں لے آ. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پروردگار عالم نے اولاد علی پر درندوں کا کھانا حرام قرار دیا ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ یہ بنت علی ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو کٹھیرے میں درندوں کو لے آ. اگر تو یہ زینب ہے جو کہ اس کا دعویٰ ہے تو درندے اسے کچھ نہیں کہیں گے, اور اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے گئی, یعنی ختم ہو جائے گی. تو بھیا خود سے کچھ بننے سے پہلے اور کسی کو کچھ بنانے سے پہلے کوئی دعویٰ تو لے کر آئیے تاکہ ہمیں لگے تو کہ جسے مسلم بنایا جا رہا ہے وہ ہے کہ بھی نہیں. ہاں اب کیا ہوا؟ امام نے کہا کٹھیرا بنوایا جائے. وہ کٹھیرا بن گیا, پورا کنواں کیا تھا بہرحال, اور اس میں کیا ہوا؟ درندوں کو داخل کر دیا. اور ایسے میں امام نے کہا اسے بھیج دو. کہاں پر؟ اس کٹھیرے میں جہاں پر درندے ہیں. اب یہ تو تھی چلاک عورت. آخری جملہ ہے میری طرف دیکھیے, چلاک عورت تھی. اس نے کہا تو مجھے اکیلا کیوں پھینک رہا ہے اس کٹھیرے میں؟ یہاں تو بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو اولاد علی و فاطمہ کہہ رہے ہیں اور سادات بنے ہوئے بیٹھے ہیں. ان میں سے پہلے کسی ایک کو کٹھیرے میں بھیج دے تو پہلے میں دیکھوں کہ ان کو گزند پہنچا رہے ہیں, تو پھر مجھے اپنا پتہ چل جائے گا کہ پہنچائیں گے کہ نہیں. اب ایسے میں وہ جتنے اپنے کو سید کہہ رہے تھے, ہاں اب یہ کتاب کے جملے, جو اپنے کو سید کہہ رہے تھے وہ سب پیچھے ہٹ گئے, اس لیے کہ شجرہ کھلنے کا وقت آیا تھا. بھئی اگر سچے اور پکے سید ہوتے کہتے ہاں ہمیں پھینک دو, ہم تیار ہیں, ہم اولاد علی و زہرا ہیں, ہمیں تو کوئی درندہ اذیت نہیں پہنچا سکتا. ایسے میں اب یہی بحث ہو رہی تھی کہ یہ جائے کہ وہ جائے, کہ یہ جائے کہ وہ جائے. ایسے میں سارے دشمن متفق ہو کر کہنے لگے یہ جنہوں نے آئیڈیا دیا ہے انہی کو کیوں نہیں بھیج دیتا, یہ امام نقی کو بھیج دے تاکہ پتہ چل جائے. ان کا بھی تو دعویٰ ہے کہ یہ علی کے بیٹے ہیں, ان کا بھی تو دعویٰ ہے یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں, انہیں بھیج دو. تو اب امام کا صرف دعویٰ تھوڑی ہے, وہاں تو دلیل بھی ہے. امام نے کہا اچھا اگر یہی خواہش ہے ان کی تو مجھے کوئی چیز روک نہیں سکتی, میں تو تیار ہوں اس کٹھیرے میں جانے کے لیے. آخری جملہ, ایسے میں سیڑھی کو لگایا گیا, امام بڑے سیڑھی کی طرف اوپر چڑھے اور کٹھیرے میں اتر گئے. اب سب یہ سمجھ رہے تھے کہ درندے انہیں آ کر کھا جائیں گے, مگر سب نے دیکھا ایک بار جیسے امام اندر گئے سارے درندے امام کے قدموں پر اپنے رخسار ملنے لگے. سارے درندے اپنے رخسار
قدم معصوم پر ملنے لگے، اور ایسے میں امام جسے جو حکم دے رہے تھے، تم یہاں چلے جاؤ، تم وہاں چلے جاؤ، تم اس کونے میں چلے جاؤ، تم اس کونے میں چلے جاؤ، ایسے سن رہے تھے جیسے اولاد باپ کی بات سن رہی ہو، ایسے فرما بردار درندے. اور ایسے میں اب سب نے دیکھ لیا کہ جہاں انہوں نے دعویٰ کیا ہے یہ اپنے دعوے کے سچے ہیں. بس آخری جملہ، جیسے امام نکلنے لگے باہر کٹھیرے سے تو سارے درندوں نے آ کر قدموں پہ اپنے کو گرا لیا اور اپنی زبان میں امام سے شکایتیں شروع کر دی، اور سب نے بتایا مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ. ختم ہو گئی تقریر، اور ایسے میں امام نے ہر درندے کو اس کے مسئلے کا حل وہیں پر بتایا اور باہر آ گئے، اور زمانے کو بتایا جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں.